میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت احسان اور کرم ہوا کہ اللہ نے جمعے کے حاضری کی دولت نصیب فرمایا۔ میرے بھائیوں، ایک انسان کی سوچ ہے اور ایک انسان کی چاہت ہے، اس کی امیدیں ہیں۔ یقیناً انسان اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، اور میرا یہ پلاننگ ہے، وہ پلاننگ ہے، اور گھر میں بھی اگر اتفاق اتحاد سے کام ہوتے ہیں تو گھر میں بھی یہی مشورے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا، وہ کرنا، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ یہ جو روزمرہ کی باتیں ہیں ہماری، اور روزمرہ کی سوچ ہیں اور چاہت ہیں، ایک یہ ہے، ایک وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت ہے، اس کی سوچ ہے اور اس کے اٹل فیصلے ہیں اور اس کے تدبیریں ہیں ہمارے بارے میں۔ ایک حدیث قدسی ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، ایک تمہاری سوچ ہے، ایک تمہاری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے۔ اگر تم اپنی چاہت کو، اپنی مرضی کو میری چاہت کے مطابق کرے گا تو وہی ہوگا جو تمہاری چاہت ہے، اور اگر تو نے اپنی چاہت کو میری چاہت کے مطابق نہیں کیا تو وہی ہوگا جو میری چاہت ہے۔ اگر تو نے میری چاہت کے مطابق زندگی گزاری، اپنی سوچ بدلی، تو میں تمہارے ہاتھ بن جاؤں گا جس سے تو پکڑے گا، میں تمہارے پاؤں بن جاؤں گا جس سے تم چلے گا، میں تمہاری سوچ بن جاؤں گا جس سوچ پر تم چلے گا، اور میں تمہاری چاہت بن جاؤں گا جس پر تو کامیاب ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں میری مدد حال شامل ہوگی، اور یہ بلکہ حدیث سے بھی ہٹ کر قرآن مجید فرقان حمید کی طرف جائیں گے تو وہاں پر بھی اس کی تائید ملے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرشتے بھیج دے گا۔ سورہ حامیم سجدہ، سورہ حامیم سجدہ میں ان باتوں کی تائید ملتی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں، ہم جو کریں گے اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے چلانے والے، ہماری تربیت کرنے والے، ہمیں منزل مقصود تک پہنچانے والا رب اس کو کہتے ہیں۔ رب کا معنی یہ ہے ایک ناقص کو آرام آرام سے یعنی اس کو ایک اعلی مقام تک لے جائیں۔ سمجھ میں آیا جی؟ تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا، اس کو رب کہتے ہیں۔ تو ہمارا سارا نظام کو چلانے والا رب ہے، اور جب تم یہ فیصلہ کرو گے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس عقیدے پر ڈٹتے ہیں، تو تتنزل علیہم الملائکۃ، پھر فرشتے اترتے ہیں، اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف بھی نہ کھاؤ، پریشان بھی نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور خوشخبری لو اس جنت کی جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ اگلی جو پوائنٹڈ بات یہ ہے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے مددگار ہیں، تمہارے حمایتی ہیں،
تمہارے ہاتھ کام کر رہے ہوں گے ادھر ہماری مدد حال بھی شامل ہوگا، دنیا کے کاموں میں بھی آخرت کے کاموں میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہاتھ بٹاتے ہیں تمہارے۔ اور جن لوگوں نے اس چاہت کو سمجھا ہے، فضائل صدقات کے اندر حضرت شیخ نے ایسے ہزاروں انسانوں کے مثالیں بیان کی ہیں کہ جب وہ مزدوری کے لیے جاتے تھے، وہ گارا بنانا چاہتے تو گارا خود بنتا، اینٹیں لگانا چاہتے تو اینٹیں خود آ کر لگتی، 10 آدمیوں کا کام ایک دیہاڑی میں کر فارغ ہو جاتے تھے۔ ایسے لوگوں کی حضرت نے بڑے قصے سنائے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنی چاہت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت کے مطابق کر دیا تھا۔ ابھی بات سمجھ میں آئی؟ تو میرے سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا، میری چاہت سے کچھ نہیں ہوگا، میں کامیاب بننے کی کوشش اور چاہت کروں گا اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے کامیاب جب میں کامیاب اس وقت ہوں گا جب میں اللہ کی سوچ کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی چاہت کو، اپنی سوچ کو چلاؤں گا، موافق کروں گا، مطابق کروں گا۔ اب اللہ کی کیا سوچ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا سوچ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سوچ نہیں ہے کہ آپ بس 5 وقت نماز پڑھیں، آپ حج کر لیں، آپ زکات دیں، آپ جو ہے رمضان کے روزے رکھیں، آپ تسبیح لے کے ذکر میں بیٹھے رہے۔ اس کی اللہ کی یہ سوچ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سوچ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو اس سوچ تک کے محدود نہیں رکھا ہے۔ اللہ کا جو اسلام ہے، اللہ کا جو قانون ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ اسلام کا معنی کیا ہے؟ سلامتی۔ اور ایمان کا سوچ کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ امن۔ بات سمجھ میں آیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری مخلوق بنائی ہے، بہت سارے رشتے بنائے ہیں، ان سارے چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اللہ کی یہ چاہت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ چاہت ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چونٹی کو بھی آپ کی طرف سے تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو مخلوق ہے، اس مخلوق میں سے ادنے کو بھی آپ کی طرف سے تکلیف نہ پہنچے۔ ایک جانور ہے اور ایک درندہ ہے، اگر وہ آپ کو نقصان نہیں دیتا، ضرر نہیں دیتا، تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو بھی تکلیف پہنچائیں۔ بلکہ حدیث کا اندر یہ بھی آتا ہے، سیاہ ستہ کی روایت ہے، فرمایا اگر سانپ سامنے آیا تو سانپ کو اشارہ کرو، بتاؤ کہ جاؤ، سائڈ ہو جاؤ، اس کو بتاؤ سائڈ ہو جاؤ، بولو نکلو یہاں سے، میرے شر سے بچو۔ اگر وہ چلا جاتا ہے، سائڈ ہو جاتا ہے، آپ کو اسے مارنے کا حکم نہیں ہے۔ ہاں وہ سائڈ نہیں ہوتا، آپ کو ضرر دیتا ہے، نقصان دیتا ہے، تو پھر اس سانپ کو مارنے کا حکم ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے، کیونکہ اسلام کا معنی یہی ہے امن، امن، سلامتی۔ اور ایک جانور جو ہے، وہ جانور کو بھی اسلام نے تکلیف دینے سے منع کر دیا ہے۔ جانور کو
آپ گھوڑے پہ سوار ہے، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، آپ گھوڑے پہ سوار ہے، آپ جا رہے ہیں، راستے میں کوئی آپ کے جاننے والا ملا، سلام دعا ہو گئی، آپ اور وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو تمہارے اسلام میں تمہارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آپ گھوڑے کی پیٹھ سے اتر جاؤ، گھوڑے کی پیٹھ کو منبر نہ بناؤ، کرسی نہ بناؤ، آپ اپنی سواری سے اتر کر نیچے بیٹھ کے زمین پہ اس سے بات کریں۔ ہاں، سوار کر کے جانا تو تمہاری ضرورت تھی، ایک جانور کے اوپر سوار ہو کر منزل تک پہنچنا تمہاری ضرورت تھی، تو ہم نے اس کو تکلیف دے کر تمہیں راحت دیا ہے، لیکن اگر تم ابھی اس کی پیٹھ کے اوپر باتوں پر باتیں قصوں پر قصے چلا رہے ہیں تو یہ اسلام اجازت نہیں دیتا، کیونکہ آپ وہ باتیں نیچے بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ بتاؤ اسلام نے جانوروں کا خیال رکھا نہیں رکھا؟ رکھا نا؟ اسلام نے آپ کو بولا کہ اس سے نیچے اتر کر اس کو آرام سکون پہنچاؤ۔ اسلام نے کہا ہے ایک جانور سے آپ کام لے رہے ہیں، گدھا ہے اس پر سامان لوڈ کر رہے ہیں، اونٹ ہے اس پر سامان لوڈ کر رہے ہیں، اور بھی اس سے خدمت لے رہے، بیل ہے جو بھی ہے لے رہے ہیں اس سے خدمت، تو فرمایا اس کا پیٹ کا خیال رکھو، اس کا چارہ پانی کا خیال رکھو، یہ نہ ہو کہ تم اس سے بھوکا کام لیتے رہو، اپنی پیٹ کے لیے سارا کچھ کرتے ہو، اس کی پیٹ کا خیال نہ رکھو۔ اسلام نے جانوروں کے بھی حقوق دیے ہیں۔ ایک آدمی تھا، صحابی تھا، کوئی آدمی تھا، صحابی تھا، پتہ نہیں آدمی تھا، وہ اپنے اونٹ سے اس کی بس سے زیادہ کام لے رہا تھا، پیاسا بھوکا اس سے بڑا کام لے رہا تھا، تو وہ اونٹ اس کی دامن سے کھسک گیا اور سیدھا رسول اللہ علیہ وسلم کے پر گود میں آ کر آنسو بہایا اور سر رکھا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے مالک کو بلاؤ، مالک کو بلایا، کہنے لگا آپ کیوں اس کے اوپر زیادتی کرتے ہیں؟ کیا اس کے اندر جان نہیں ہے؟ کیا اس کا پیٹ نہیں ہے؟ کیا اس کو تکلیف محسوس نہیں ہوتا ہے؟ جو تکلیف تمہیں محسوس ہوتا ہے وہ اس کو بھی محسوس ہوتا ہے، لہذا اس کے حقوق کا خیال رکھ کر اس سے خدمت لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ شکار کر کے آئے تھے اور ایک ہرن پکڑ کے لائے تھے، زندہ ہرن پکڑ کے، ایک درخت کے پاس ان کو رکھا، باندھا ہوا تھا اور آرام کر رہے تھے شکاری۔ تو اس ہرن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلام ہو۔ فرمایا رسول اللہ آپ کے صحابی نے مجھے لے کر آیا ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں ان کو دودھ پلا کر آ جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نہیں آئیں گے تو میں اس کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ میں خیانت کرنے والے بن جاؤں گا۔ فرمایا اگر میں نہیں آیا تو آپ کی امت کے آخری لوگ جو زگات میں گڑبڑ کریں گے ان کو جو عذاب ملے گا، جو عشر میں گڑبڑ کریں گے ان کو جو عذاب ملے گا وہی عذاب مجھے دے دینا، مجھے مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھولا اور چھوڑ دیا ہرن کو۔ وہ ہرن گیا جا کر اپنے جانوروں بچوں کو دودھ پلایا، واپس آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، آپ مجھے باندھ دو۔ باندھ رہا تھا تو صحابی جاگ گیا، اس نے سمجھا صحابی نے کہ یہ اس کو پسند آ گئی تو لے جانے لگا ہوگا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کو یہ پسند آ گئی اور اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں پسند آئی، نہیں لے جانا چاہتا۔ تو فرما رہے کہ کھول کیوں رہے؟ کہنے لگا باندھ رہا ہوں، کھول نہیں رہا ہوں۔ تو کہتا کھولا اس کو کس نے؟ پھر نبی علیہ السلام نے قصہ سنایا تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے آپ کو دے دیا،
یہ ہرن میں نے آپ کو دے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے دلجوئی سے خوشی سے دے دیا؟ ہاں. ہرن کو کہا جا ساری زندگی اپنے بچوں کو دودھ پلانے میں نے تمہیں آزاد کر دیا. یہ اسلام ہے. یہ اسلام ہے کہ جانوروں کے اوپر بھی رحم کھاتا ہے، درندوں کے اوپر بھی رحم کھاتا ہے. اور یہ اسلام اور ایک حکم دیتا ہے. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس کے دل میں نرمی نہ ہو، جو نرمی سے محروم ہو، جس کے دل کا اندر سختی ہو، فرمایا وہ خیر سے محروم شخص ہے. کیا فرمایا؟ بولو بولو. جس کے دل میں سختی ہو، تشدد ہو، حد درمی ہو، سختی ہو، فرمایا وہ شخص خیر سے محروم ہے. وہ نہ دنیا میں فائدہ اٹھا سکتا اور وہ نہ آخرت میں فائدہ اٹھا سکتا ہے. کل میں نے ایک حدیث پڑھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص دوسرے سے محبت نہیں کرتا، کوئی شخص دوسرے سے محبت نہیں کرتا یا اس سے کوئی محبت نہیں کرتے، من لا یعلف ولا یؤلف، کہ جو آدمی خود بھی کسی سے محبت نہیں کرتا، عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اور لوگ بھی اس سے متنفر ہے، فرمایا کہ اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے. اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ منافق آدمی ہے، وہ خیر کی تلاش میں نہ پڑے. سمجھ میں آیا؟ اور ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میں سے ہر شخص اس کو ایک دھکا لگاؤ تاکہ پچھلا جا کے گر جائے. سمجھ میں آیا؟ سارا دن یہ نہیں سوتا. سمجھ میں آیا؟ ادھر جب میں شروع ہو جاتا ہے وہ سو جاتا ہے، یا ادھر لے جا کے پانی میں ڈبو دو اس کو. سمجھ میں آیا؟ بات سنو، ہماری اپنی اس کے ساتھ پیار محبت چلتا رہتا ہے. سمجھ میں آیا؟ لیکن توجہ خراب کرتا ہے نا، مصیبت یہ ہے. سمجھ میں آیا؟ تو عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب زمین والوں کے اوپر رحم کرو، کس کے اوپر؟ زمین والوں پر رحم کرو. یا یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان پر رحم کرو، اپنے باپ پر رحم کرو، ماں پر رحم کرو، بھائی پر رحم کرو، بیٹے پر، بیٹی پر. ایسا نہیں فرمایا، زمین میں جو اوپر رہتے ان کے اوپر رحم کرو. اس میں چونٹیوں سے لے کر بڑی مخلوق تک، انسانوں سے لے کر یعنی درندوں تک، مسلمانوں سے لے کر کافروں تک، دنیا کی ساری مخلوق اس کا اندر موجود ہے. اس روایت کا اندر تمہارے اندر یہ فطرت آ جائے گی، تمہاری یہ عادت بن جائے گی کہ میں نے زمین والوں کو ساتھ نرمی کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اب زمین والوں پر رحم کرنا ہے، ساری مخلوق کے اوپر میں نے رحم کرنا ہے. تو اوپر والا تمہارے اوپر رحم کرے گا، تمہارے ساتھ نرمی کرے گا. کیا کرے گا؟ نرمی کرے گا. اب جب آپ کے اندر یہ والی مزاج ہوگی، یہ والی کوالٹی ہوگی آپ کے اندر، آپ کے دل میں یہ 100% یہ بات کود کے بری ہے کہ میری وجہ سے میرے رشتہ داروں کو تکلیف نہ ہو. ایک تو سرسری منہ سے نہیں، دل سے، بلکہ پوچھ لے رشتہ داروں سے کہ میری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے. المؤمن مرآت المومن، مومن مومن کا شیشہ ہے. آپ باقاعدہ پوچھنے کا حکم ہے کہ آپ رشتہ داروں سے پوچھیں کہ میری وجہ سے آپ ناراض تو نہیں ہیں. وہ کہ تک میں ناراض نہیں ہوں تو شکر ادا کرے.
पड़ोसियों से आप पूछे कि मेरी वजह से किसी मामले में आपको तकलीफ तो नहीं है कि जाए कि हम बंदूक में को उनके पीछे पड़ जाए और उसको मुख्तलिफ अंदाज से तंग करे। नहीं, हमें हुक्म है, हम मुसलमान हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में रहने वाले यहूदियों का जाके पूछाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में रहने वाले ईसाइयों का, मुशरिकों का, मुनाफिकों का भी जाके पूछते थे, बीमार होते थे तो क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हेल्प कर सकता हूं। समझ में आया? मुसलमान तो दूर की बात है। समझ में आया? और इतना खैरख्वाह और हमदर्द थे उनके कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर दुनिया ने इस्लाम लाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम पे लाने के लिए किसी को नहीं मारा, कोई जंग में लड़ी है कि इस्लाम में लाने के लिए। जब उन्होंने रास्ते रोके, मजबूर कर दिया, तो रास्ते से रोने को हटाने के लिए कोशिश की है। समझ में आया? लेकिन जंग में भी फरमाया कि बुढ़ों को नहीं मारना, औरतों को नहीं मारना, बच्चों को नहीं मारना। और जंग के मैदान में भी एक जंगजू अगर कहता है कि मैं आज के बाद नहीं लड़ूंगा, मुझे अमन दो, मुझे अपने साथ रखो, या मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ता, तो इस्लाम ने कहा कि उसको भी, नबी ने फरमाया कि उसको भी, उसके साथ भी लड़ाई नहीं करो। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला कुछ साहबा एक जगह गए तो एक चारवा था जंगल में, तो पहुंचे तो उनको बोला बताओ भाई कि तुम मुसलमान है काफिर? उसने कहा मैं मुसलमान हूं। बोला कल पढ़ो कलिमा। तो उसने कलिमा पढ़ लिया। हालांकि वो काफिरों की इलाका था। तो साहबा ने कहा ये डर के मारे पढ़ रहा, ये डर के मारे पढ़ रहा, अंदर से मुसलमान ने मार दो, उसको मार दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बताए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीटे। और फरमाया तुमने उनके दिल को चीर के देखा था क्या? आपने उनके दिल को चीर के ईमान नहीं देखा था? वो छोड़ देते, उसको छोड़ देते। एक गज़वे से तशरीफ ला रहे थे, एक जगह आया तो थके हुए थे बहुत सख्त किस्म का, एक बबोल के दरख्त के नीचे आराम करने लगे। दूर से काफिरों के एक सरदार ने देखा कि सोए हुए बिल्कुल गाफलत में, तलवार नबी अलैहि सलाम ने बबोल के दरख्त पर लटकाया था। तो आया, वो तलवार ले लिया हाथ में और नबी अलैहि सलाम को जगाया। कहने लगा अब मुझसे कौन बचाएगा? तलवार हाथ में थी ना, उन्हीं के साथ लड़ रहे थे। फरमाया कि अब कौन बचाएगा मुझसे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा रब बचाएगा। जिसने अबू जहल उतबा शेबा से बचा के यहां ले आया है, वो बचाएगा। तुम मुझे नहीं बचा सकता कि तलवार तुम्हारी हाथ में है, मेरी तलवार वो भी। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह बचाएगा। ये जो नबी अलैहि सलाम से मदद मांगने वाले ने, या रसूलल्लाह मदद, या गोस्ताग मदद, ये इधर से सीखे। हाँ, ये जो या रसूलल्लाह मदद, मुशरिक, ये मुशरिक इधर से सुन ले। ये नहीं कहा कि मैं अपनी मदद से जो है ना अपने आप को बचाऊंगा, क्या मेरा अल्लाह बचाएगा। जब अल्लाह का नाम लिया तो उस मुर्दाल के हाथ कांपने शुरू हो गए, तलवार उसका हाथ में पकड़ा नहीं गया और गिर गया तलवार नीचे। पकड़ना चाह रहा था, पकड़ा नहीं गया, तलवार गिर गया। नबी अलैहि सलाम ने उसको उठाकर फरमाया अब कौन बचाएगा? उसने कहा जिसके हाथ में तलवार है वो बेहतर जानता है। फरमाया जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। क्या कहा? अगर काफिर को निमटाना होता तो नबी अलैहि सलाम यहां निमटा देता,
تو نبی علیہ السلام نے جہاد جتنے بھی ہیں وہ کافر کو نمٹانے کے لیے نہیں کیا ہے، مجبوری میں کیا ہے، جب راستے کے رکاوٹ بنے. سمجھ میں آیا؟ معاف کیا نہیں کیا، معاف کیا نہیں کیا. تو یہ سبق دیا جا رہا تھا، امت کو سبق دیا جا رہا تھا کہ ادھر نبی علیہ السلام کی جان لینے کے لیے اور کہتا بتا کون بچاتا ہے، اور بالکل مارنے کو تیار ہے. ہاں تو اللہ نے جب بچایا، اب تلوار نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں آئے تو کہتا ہے کون بچائے گا؟ ہاں وہ مردان یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہی اللہ بچائے گا جس نے آپ کو مجھ سے بچایا ہے، کہتا ہے کہ جس کی تلوار ہاتھ میں وہ بہتر جانتا ہے. اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. تو اسلام تلوار سے مارنے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام نے ہزاروں جگہوں میں کافر کو معاف کیا ہے. بدر کے اندر جو 70 پکڑے گئے تھے، بدر کے اندر جو 70 پکڑے گئے تھے، کوئی حلوہ کھلانے کے لیے آئے تھے کیا؟ نبی علیہ السلام کے گلے میں پھول ڈالنے کے لیے آئے تھے. 13 صحابہ وہیں شہید کر دیے تھے انہوں نے، 13 صحابہ، اور یہ گرفتار ہو گئے تھے. ہاں تو اسلام اگر کافر کو مارتا تو ان 70 کو مارتا نہیں مارتا؟ ہاں مارتا نا. لیکن نبی علیہ السلام نے نہیں مارا، معاف کر کے کہنے لگے جاؤ اپنے مکے سے آئے تھے، مکے سے مدینے کے قریب 70 کلومیٹر جو ہے نا بدر پر آئے تھے. مکے سے مارنے کے لیے ادھر آئے مسلمانوں کو، باوجود پکڑے جانے کے اسلام نے ان کو کہا جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے. اسلام نے یہ درس دیا ہے. یہاں پر کیا ہے؟ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو معاف کر رہا ہے، مارنے کے لیے آئے، باوجود مارنے کے لیے آئے، پھر بھی کافر کو کہتا ہے جا میں تمہیں نہیں مارتا، اس لیے کہ میں تمہارے اوپر غالب ہوں. غزوہ خندق کے اندر خندق کھودی گئی تھی اور چھلانگ لگا کے ادھر نہیں آ سکتے تھے، لیکن ایک بندے نے کہا کہ مجھے اندر آنے کی اجازت دو، میرے ساتھ کشتی کرو. حضرت علی نے کہا چھوڑ دو اس کو، میں کشتی کرتا ہوں اس کے ساتھ. چھوڑ دیا، وہ چھلانگ لگا کر پار آیا. حضرت علی اور ان دونوں کی کشتی چلنا شروع ہو گئی، تلواریں مار رہے تھے اور تلواروں کی ضد میں نہیں آیا. پھر اپنے شکنجے میں لا کر علی نے جو ہے نا اس کو گرفتار کر کے جو ہے نا بچھا کر اس کے گلے کے اوپر بیٹھ کے تلوار نکالا نا کہ ذبح کروں، تلوار نکالا ذبح کروں اس کو. جب نکالا تو اس مردال میں نیچے سے تھوک جا کر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے میں لپٹ گیا. حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا، کھڑا ہو گیا، کہتا جاؤ میں تمہیں نہیں مارتا. صحابہ پریشان، اتنا سخت مقابلہ ہوا، اب قابو کر کے نیچے لٹایا اور تھوک بھی چہرے پہ مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جاؤ میں نہیں مارتا. پوچھا علی کیا ہوا؟ پہلے میں اسلام کے لیے مار رہا تھا. پہلے کس کے لیے مار رہا تھا؟ اسلام کے لیے مار رہا تھا. جب اس نے میرے چہرے پہ تھوکا تھا تو مجھے اپنے ذاتی غصہ آ گیا، تو ذات کے لیے میں اس کو نہیں مارتا، معاف کر دیا. یہ کافروں کے ساتھ صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت. اب اس پر میں آپ کو 1000 قصے سناؤں، 1000 تو پھر بھی کم پڑ جائیں گے. ایسے موقع پر جو نبی علیہ السلام نے معاف کر دیا. غور سے سنو، غور سے کان ادھر لگاؤ سارے، ٹھیک ہے؟ بڑی غور سے سننا. جو اپنے رشتہ داروں کو ستاتے ہیں، اپنے والدین کو ستاتے ہیں، اپنی ماں کو ستاتے ہیں، اپنے پڑوس کو ستاتے ہیں، اپنے علاقے والوں کو ستاتے ہیں، کان اس طرح پکڑ کرنا کھینچ کر. ادھر ابھی سنو، سمجھ میں آیا؟ سنو، یہ کوئی بکواس نہیں ہے، یہ اٹل حقیقت اور قانون ہے جو آسمان سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا ہے اور یہ امت کو بتایا جا رہا ہے. ان اصولوں کو اوپر نہیں آئے تو آپ پھر نماز کے لیے نہیں آ سکتے، روزے کے لیے نہیں آ سکتے، زکات دینے کے لیے نہیں آ سکتے، حج کرنے کے لیے نہیں آ سکتے. معرفت الہی آپ کو حاصل ہو نہیں سکتی جب تک ان قوانین کے اوپر عمل نہیں کرو گے، کیونکہ سب فضول ہے. یہ جن کے حقوق ضائع کر دیے وہی ہماری ساری عبادت لے کے جائیں گے. ہم یہ جو کر رہے ہیں انہی کے لیے کر رہے ہیں. پھر ہم حجے کر رہے ہیں انہی لوگوں کے لیے جن کو ہم ستا رہے ہیں. ہم جو ہے کیا نام ہے زکات دے رہے ہیں ہم انہی کے لیے کر رہے ہیں جو ان کو ہم ستا رہے ہیں. اور یہ جو ہم کیا نام ہے
इबादत नमाजें पढ़ रहे, जुमे पढ़ रहे, तिलावतें कर रहे, दुआएं कर रहे, सदके कर रहे, जो दुनिया के अंदर इबादत करते हैं, हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिनको हम सता रहे हैं। बात समझ में आई या नहीं आ रही है? हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, बताओ मुफलिस कौन है? मुफलिस कौन आदमी है? साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिसके घर ना हो, बार ना हो, कोई विरासत में कुछ न मिला हो, फुटपाथ पे जिंदगी गुजार रहा हो, तक उसके पल्ले में ना हो, वो मुफलिस है। फरमाया नहीं, मुफलिस वो नहीं है। फरमाया फिर अल्लाह आलम व रसूल, अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं, हमें तो बस यही पता था। फरमाया मुफलिस वो आदमी है, मुफलिस वो आदमी है आसमान जमीन भर के उसकी नेकियां हो, हजे हो, रोजे हो, जहाद हो, तबलीग हो, और उसके बाद दुनिया के सारे अमाल उसके पल्ले में पड़े हो, और आसमान जमीन भर के उसके पास नेकियां हो, लेकिन उसने अपने रिश्तेदारों के साथ सिलेरेमी न किया हो, पड़ोस को सताया हो, इलाके वालों को सताया हो, किसी और अल्लाह की मखलूक को तकलीफ दी हो, तो वो सारे हकदार क़यामत के दिन उधर आएंगे। हर एक अपने जुल्म का मुतालिबा करेगा कि इसने साथ मेरे ये जमीन दबाई, इसने मेरी ये गाली दी है, इसने मुझे ये तोहमत दिया है, ये मुझे ये तान दिया है, ये मुझे ये बुरा अलकाब से पुकारा है, और मेरा ये सारी बातें इसके पल्ले पे पड़े हैं। वीडियो दिखा दिया जाएगा, वीडियो। इधर दो फरिश्ते बैठे, एक किरामन कातिबिन, ये क्या लिखता है, ये बुराइयां लिखता है, ये वीडियो उनको दिखा दिया जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे अब यहां तो पैसे डॉलर की बात ही नहीं है, यहां तो नेकियां दिए जाएंगे, इसको दे दिया जाए, इसकी गाली की इतनी जो है ना नेकियां, इसके गाली के बदले में इसको दे दो, इसको तोहमत के बदले में इतनी, इसकी सोने के बदले में भी इतना दे दो। समझ में आया जी? और इसके बारे जो है क्या नाम है, इसके सारा दे के फारिग कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी ये मकरूज रहेगा, फिर भी ये मकरूज रहेगा। तो अब क्या किया जाए? नेकियां तो खत्म हो गई, फिर उनके गुनाह उठाकर इसको ऊपर लाद दिया जाएगा, फिर इसके गुनाह उठाकर इसको ऊपर लाद दिया जाएगा। ये ले अब तोहफा, पड़ोसियों को सताने का, रिश्तेदारों को सताने का, और कबीले कुल्ली को सताने का, मुसलमानों को सताने का, ये तोहफा लेके जा। फरमाइए ये आदमी मुफलिस आदमी है, सब कुछ होने के बावजूद भी जहन्नम में जाएगा। तो मैं बता रहा था, देखो गौर से सुनो, अबू सुफियान नबी इस्लाम का ससुर है। क्या भाई? इनके बेटी नबी इस्लाम के पास सारी जिंदगी रही है। समझ में? अबू सुफियान हिंद नबी इस्लाम की सास है। समझ में आया? ये नबी इस्लाम के साथ लड़ने के लिए पहले बद्र उला में आए, फिर बद्र कुबरा में आए, 2 बद्र लड़े इनके साथ, ठीक है। उसके बाद ओहद में लड़ने के लिए आए, उसके बाद हुनैन का सारा कबीले इसमें वरगराया था कि नबी इस्लाम के साथ लड़ने के लिए, खंदक में लड़ने के लिए आए, यानी 27 जंगों की नौबतें इसके साथ करने की आई नबी इस्लाम का, इस अबू सुफियान के साथ। ये अबू जहल, उतबा, शैबा सब बद्र में मारे गए, मुख्तलिफ मुशरिकीन मक्का मुख्तलिफ जगहों में मारे गए, लेकिन ये आखिर तक नहीं मारा गया। आखिर तक जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30,000 सहाबा के साथ फतह मक्के के ऊपर चढ़ाई की, बड़ी गौर से सुनना, और जब हजरत हमजा नबी इस्लाम के 2 रिश्ते थे इसके साथ, हजरत हमजा के साथ एक सगा चाचा था। नबी इस्लाम के जितने चाचा थे, एक रिवायत में 9, एक रिवायत में 11 आते हैं, ये सारों में सिर्फ 2 मुसलमान थे, अब्बास और हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो हजरत हमजा के साथ 2 रिश्ते थे। एक रिश्ता तो सगा चाचा होने का, हम उम्र भी था और सगा चाचा भी था, भाई का, अपने वालिद इनके जो है ना अब्दुल्ला के क्या थे, भाई थे, बाप मां दोनों एक भाई थे। एक ये रिश्ता था, और दूसरा हम उम्र की अलग मोहब्बत होती है, चाचा भी हो हम उम्र भी हो। फिर उसके बाद दूसरा रिश्ता इनके साथ ये था कि एक ही मां का दुगना खट्टा दूध पिया था, रिजाई भाई भी लगता था। बड़ी गौर से सुनो, जब वाशी के वृक्ष से औद के मैदान में जब हजरत हमजा शहीद हो गया, अबू सुफियान ने देखा कि हमजा गिरा हुआ है, तो आया, आकर इसके नाक काटे, कान काटे, उंगलियां काटी, और सीने चाक करके हजरत हमजा, नबी इस्लाम देख रहे थे, खुद नबी इस्लाम जख्मी थे, खुद नबी इस्लाम जख्मी थे। साहबा ने उठाकर एक घाटी में लेके गए थे नबी इस्लाम को, वहां से देख रहा था नबी इस्लाम अपने हमजे के ऊपर उनकी निगाहें पड़ी हुई थी। तो ये हिंदा और अबू सुफियान वहां गए और उसकी दिल को, सीने को चाक किया, अंदर से दिल और कलेजे निकाले,
اور हिंद लाश के ऊपर खड़ा होकर कहती या मोहम्मद इधर देखो, अभी चुबा रही थी इस तरह देख के, इस तरह कलेजे को चुबा रही थी, दिल को चुबा रही थी कि तेरा हमजा का है ये। छोटी अदावत थी या बड़ी? हाँ, खुदा की कसम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में जब अबू सुफियान और वाशी मुसलमान हो गए, उनको कह रहा था कि महफिल में जब बैठते तुम मेरे साइड पे बैठ जाना, सामने ना बैठना। फरमा रहे थे कि तुम मेरे सामने ना बैठना, मेरे साइड में बैठना, क्योंकि जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे अपने चचा याद आता है। जब मैं तुम्हें देखता हूं जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे अपना चचा याद आता है, क्योंकि जो तुमने उसके साथ जो हश्र किया है, ये सारा उन्होंने दागे में पोरो कना, उंगलियां और नाक और कान और सारा ये हार बनाकर नाचते थे लाश के ऊपर। लेकिन तुम्हें जो सबक दिया है सुनो, तुम्हें जो सबक दिया है वो सुनो। जब फतह मक्के को घेरे में लिया तो नबी अलैहिस्सलाम का सबसे पहला आवाज यह था कि अबू सुफियान और हिंदा को मैंने माफ कर दिया, अबू सुफियान और हिंदा को मैंने माफ कर दिया। और उसके बाद अबू सुफियान के घर में जो जाएगा उसको भी मैंने माफ कर दिया। और अबू सुफियान जिसके बारे में बोलेगा कि मैंने इसको अमन दिया, मैंने उसे को भी माफ कर दिया। अबू सुफियान कांप रहा था, उसका खून सूखा हुआ था कि अब मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकंजे में आया हूं, जितने गज़वों में मैंने उसको सताया है उसका बदला निकालेगा। लेकिन जब उसने माफी का ऐलान सुना तो बीवी को भी लेकर भागता हुआ कर नबी अलैहि सल्लम के कदमों में गिरा, कहने लगे मैं तुमसे माफी मांगता हूं, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तो नबी अलैहि सल्लम ने कहा तू माफी ना भी मांगे तो मैंने तुम्हें पहले माफ किया, अगर मैंने माफ ना किया होता तो जिंदगी में तुझे कारून की तरह जमीन निगल जाता, तुझे कारून की तरह जमीन निगल जाता, लेकिन मैंने तुम्हें माफ किया था, इस वजह से अभी तक तू बचा पड़ा है। ये तुम्हारे नबी ने पैगाम दिया है, ये तुम्हारा नबी ने तुम्हें पैगाम दिया है। और मुसलमान तुम्हारे नबी ने तुम्हें यह पैगाम दिया है, और तू अपने पड़ोस को सताता है, तो अपने रिश्तेदारों को सताता है छोटी छोटी बातों पर। यह ख्याल न करना कि मैंने जिंदा बचना है या इस कानून के शिकंजे में नहीं जाना है। वह एक कानून है जिसने तराजू रखा हुआ है, और यह कुरान और हदीस बता रहा हूं आपको, उसकी तर्जुमानी कर रहा हूं, समझ में आएगी। तो प्लीज दिल का अंदर नरमी पैदा करना, रहमदिली पैदा करना, माफ करना सीखना, इसलिए कि तुम्हारा रब भी माफ करता है, तुम्हारा रब भी तुम्हें माफ करता है। तुम्हारे रब ने कुरान में बेहतरीन अंदाज के साथ पैगाम भेजे हैं, या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। ऐ वो मेरे बंदे जिन्होंने अपने जात के ऊपर, अपनी जान के ऊपर गुनाहों के साथ इसराफ कर चुके हैं, मेरी रहमत से मायूस ना होना, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। एक जगह फरमाया नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, वो मेरे बंदू को बता दो कि मैं गफूरुर रहीम हूं, तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। एक दूसरी जगह में फरमा रहे, ये सारे तीनों आयतें खाना कबा के गिलाफ पे लिखे हुए हैं, व इन्नी लगफ्फारुन लिमन ताब व आमन व अमिल सालिया, मैं बहुत ज्यादा बख्शने वाला उस शख्स के लिए जो ईमान लाए, अमल सालिया करे और तौबा करे। अल्लाह अपने हुकूक को माफ करता है, वो बहुत रहम दिल है, लेकिन तुम्हारे हुकूक को माफ नहीं करता है। तुम्हारे हुकूक के लिए उसने कहा मैं माफ कर ही नहीं सकता, तुम्हारा हक है। तो बाप बेटे को वहां नहीं माफ करेगा, बेटा बाप को वहां नहीं माफ करेगा, वहां एक नेकी के लिए तरसेंगे, अल्लाह माफ करेगा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफून करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, या अल्लाह करीम तू माफ करते हैं, तू दरगुजर करते हैं, हाँ, और तू दरगुजर करने और माफ करने को तू पसंद करता है। और फरमाया जो आदमी अपने किसी एक भाई की एक ऐब को छुपाता, अल्लाह उसकी 70 अयूब को छुपाता है। अल्लाह अपने बंदे की एक गुनाह को, एक गलती को माफ करता है। आप में से कोई भी अपने किसी पड़ोसी के, अपने रिश्तेदार के एक गलती को माफ करोगे, अल्लाह तुम्हारे 70 गलतियों को क्या करेगा? ये तुम्हारा को हुक्म है। इसलिए छुपाया करो,
पर्दे डाला करो, सब्र किया करो और सिले रेमी रखा करो, तो इंशाल्लाह हमारा काम बनेगा। वरना अगर ये काम हमने नहीं किया, जमीन वालों के ऊपर रहम नहीं किया, तो ऊपर वाला हमारे ऊपर रहम नहीं करता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।